ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کا ظالم ترین بادشاہ حکمران کون تھا؟ تو آپ میں سے بیشتر جانتے ہوں گے کہ اس کا نام تھا ہلاکو خان۔ ہلاکو خان وہ تھا کہ جس نے بغداد میں 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کروایا تھا۔ 16 لاکھ مسلمانوں کو تلوار کے زور پہ قتل کیا تھا، اور جو 4 لاکھ جو لوگ تھے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، یا ان کو بیسمنٹ انہوں نے بنا لی تھی وہاں پہ۔ تو اس کو پتہ لگا تو اس نے وہاں پر جو نہروں کے بند ہیں وہ توڑوا دیے تھے، جس کے بعد 4 لاکھ وہاں پر لوگ جو ہے وہ مر گئے تھے۔ تو یوں اس نے بغداد میں 20 لاکھ کا قتل عام کروایا تھا۔ ہلاکو خان کی موت کا واقعہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے، جس سے بہت سے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہلاکو خان کو لیمو کھانے کا بڑا شوق تھا، تو بازار گھومنے گیا اپنے لشکر کے ساتھ۔ جب وہ بازار پہنچا تو دیکھا کہ لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں، چیزیں بھی خرید رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے فوجیوں سے کہا، تتاری فوج تھی اس کی، کہ ابھی بھی اتنے مسلمان باقی ہیں، چلو انہیں لائنوں میں کھڑے کرو اور قتل کرو۔ تو جب سب لوگوں کو قتل کرنے کی غرض سے لائنوں میں کھڑا کیا، تقریباً 3 صفیں بن گئیں۔ ان 3 صفوں میں ایک پہلی صف میں ایک بوڑھا شخص بھی کھڑا تھا۔ تو جب ہلاکو نے اپنی فوج کے جلاد کو کہا کہ ان کے سر قلم کرو، تو پہلی گردن کٹی، پھر دوسری کٹی، کٹتے کٹتے جو پہلی رو تھی تقریباً ختم ہو گئی۔ لاسٹ اس پہلی رو کے آخری حصے میں یا آخر میں وہ ایک بزرگ شخص بھی کھڑا تھا۔ جب وہ بزرگ شخص دیکھ رہا تھا کہ لوگ کٹتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، تو اس نے اپنا جو پہلی صف کا جگہ تھی وہ چھوڑی، تو دوسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اب جب دوسری صف میں قتل عام ہونا شروع ہو گیا، لوگ کٹ رہے تھے، لوگوں کی گردنیں اڑائی جا رہی تھی، تو وہ جو شخص تھا، بوڑھا شخص، وہ دوسری صف سے تیسری صف میں چلا گیا، اور ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر یہ سفر جو ہے ایک رونت بری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اب آئی تیسری صف کی باری، اور یہ آخری صف ہے، اور کرتے کرتے تیسری صف تقریباً جو ہے وہ قتل کر دی گئی، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ لیکن جب بوڑھے شخص کے قریب وہ جلاد پہنچا تو ہلاکو خان نے اپنے جلاد سے کہا، رک جاؤ، اور بوڑھے سے شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہے بوڑھے شخص، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم موت سے بچ جاؤ گے؟ تم پہلی صف سے دوسری صف میں تیسری صف میں کیا کرنے آئے تھے؟ تو اس نے کہا، مجھے موت کا ڈر تھا، لیکن میں بچ سکتا ہوں۔ تو ہلاکو خان نے ایک رونت برے لہجے میں کہا کہ کیسے؟ اور یہ لیمو چھا رہا تھا اس وقت، اس کے ہاتھ میں لیمو تھا، مطلب اسے لیمو چوس رہا تھا اور چھا رہا تھا گھوڑے سے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ چاہے تو وہ مجھے بچا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مجھے بچائے گا۔ تو پھر ہلاکو خان نے پوچھا کیسے بچائے گا؟ تو اتنی دیر میں اس کے ہاتھ سے لیمو چھوٹتا ہے، اور لیمو چھوٹتا ہے، اور وہ زمین پر کی طرف جا رہا ہے، مطلب جیسے لیمو ہاتھ سے چھوٹتا ہے زمین کی طرف گر جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہلاکو خان ایک گھڑ سوار تھا، تو اس نے یہ کوشش کی کہ لیمو کو زمین پہ جانے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے۔ جیسے کوئی گیند اچھلتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اسے پکڑ لیں، ایسے ہم کیچ پھینکتے ہیں تو نیچے جانے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں تاکہ ہمارا کیچ ہو جائے۔ تو اس نے بھی کیچ کی غرض، آج کل کی جو ٹرم ہے اس کی غرض سے وہ لیمو اٹھانے کی یا پکڑنے کی کوشش کی، لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ گھوڑے کی رکاب سے نکل گیا، اور دوسرا جو پاؤں تھا وہ گھوڑے کی رکاب کے اندر ہی رہا، جس کی وجہ سے گھوڑا ڈر کے اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا تو اس کے بعد، کیونکہ ہلاکو خان ایک آپ کہہ سکتے ہیں وہ لٹکتی ہوئی رسی کی مانند تھا، اور وہ پٹکتا چلا گیا، اس کا سر پٹکتا چلا گیا، پٹکتا چلا گیا۔ اس کا لشکر بھی اس کے پیچھے تھے کہ اس کو بچایا جائے، لیکن گھوڑا اتنا تیز تھا کہ لشکر اس کو پہنچ نہیں سکا۔ تب جا کے رکا کہ جب ہلاکو خان کا نہ چہرہ پہچاننے جوگا تھا اور نہ ہی سر، اور یہ جب منظر لشکر نے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، اور اس بابے کو وہیں پہ چھوڑا، اور لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو یہ تھی ایک عبرتناک موت اس شخص کی جو تاریخ کا بدترین ترین ظالم ترین انسان تھا، اور تاریخ اس کو ہلاکو خان کے نام سے جانتی ہے۔